اتہا لٹ گئی، یعنی سوال احمد مختار لٹ گئی، اور بارگاہ حیدر کرار لٹ گئی، بالکل حسین پیاسے کی سرکار لٹ گئی، بالکل حسین پیاسے کی سرکار بیداد لشکر عمر نابکار سے، سادات نکلے خیمے سے زیرہ مزار، سادات نکلے خیمے سے زیرہ مزار، مقتل کے سامنے حرم آغا کے گر پڑے، اور پہلوؤں میں بچے بھی آ کے گر پڑے، ایک جا ستارے خاک پا زہرا کے گر پڑے، عابد وفور زیف سے تھرا کے گر، عابد وفور زیف سے تھرا کے گر، آیا نہ کوئی غصے اٹھانے کے واسطے، زنجیر لایا شمر پنانے کے واسطے، زنجیر لایا شمر پنانے کے واسطے، عابد نے غش میں نام جو زنجیر کا سنا، ناطاقتی میں درد سے پھر چشم وا کیا، زنجیر و طوق دیکھ کے بیمار نے کہا، کیوں منصف ہو یہی ہے میرے درد کی، کیوں منصف ہو یہی ہے میرے درد کی دوا، بیمار و ناتوا ہوں اور تشنہ کام ہوں، یارو امام زادہ ہوں اور خود امام، یارو امام زادہ ہوں اور خود امام ہوں، پہناتے ہیں جو بیڑیاں میری خطا ہے کیا، ہاں بابا قتل ہو گئے میں زندہ رہ گیا، سمجھا میں ہتھ کڑی کے پنانے کا مدعا، عباس کی طرح نہ کٹے ہاتھ کیوں بھلا، عباس کی طرح نہ کٹے ہاتھ کیوں بھلا، اصغر کی طرح حلق نہ زخمی ہوا میرا، حیریس مانو توق کے خابر گلا میرا، حیریس مانو توق کے خابر گلا میرا، عابد کے سمت روتی چلی بنت مرتضیٰ، دیکھا کہ قید ہو چکا ہے وہ شکستہ پا، لیکن گلے کے بندھنے سے دم ہوتا ہے خفا، بولی بھتیجے تیری اسیری پہ میں، بولی بھتیجے تیری اسیری پہ میں فدا، تھا غم تمہیں نہ تیغ سے میرا گلا ملا، اب خوش ہوئے کہ وارثہ شیر خدا، اب خوش ہوئے کہ وارثہ شیر خدا ملا، بیمار سے یہ کہہ رہی تھی بنت مرتضیٰ، اتنے میں فوج میں سے عمر سعد نے کہا، باندھو رسن سے باندھو بازوئے اولاد مصطفیٰ، لے لے کے ریسما بڑے بانیے، لے لے کے ریسما بڑے بانیے، پر شمر بے حیا سوئے زینب رواں ہوا، پھر فاطمہ کی آل میں شریا،
پھر فاطمہ کی آل میں میں شرایا ہوا، لے کر رسن خریب جو آیا وہ بصفات، غیرت سے کاپی خواہر شبیر نیک ذات منہ کر کے قتل گاہ کی جانب کہیں یہ بات، اے بھائی دیکھو باندھتا ہے شمر میرے ہاں، اے بھائی دیکھو باندھتا ہے شمر میرے ہاتھ، فریاد ریس ماب آئی میرے لیے، ہاتھوں سے سر نہ پیٹنے پائی تیرے، ہاتھوں سے سر نہ پیٹنے پائی تیرے لیے الخیصہ لٹ گئے حرم میں سیبت مصطفیٰ، مقتل کی سمت رونے کو سب قافلہ چلا، پیدا ہوئی یہ لاشیں عباس سے صدا، سیدانیوں بھتیجی سے شرمندہ ہے چچا، سیدانیوں بھتیجی سے شرمندہ ہے چچا، مقتل میں رو کے پھر میرے رونے کو آئیو، سخے کی لاش پر نہ سکینہ کو لائی، سخے کی لاش پر نہ سکینہ کو لائیو، ناگاہ سنی سکینہ نے لاشیں کی یہ صدا، چاروں طرف نگاہ کی اور رو کے یہ کہا، اما ڈھونڈو بول رہے ہیں کہیں چچا، لیتے ہیں میرا نام میں اس پیار کے فدا، لیتے ہیں میرا نام میں اس پیار کے فدا، تم قتل گاہ کو جاؤ میں دریا کو جاؤں گی، سب روئیں گے یہاں میں وہاں خاک اڑاؤں، سب روئیں گے یہاں میں وہاں خاک اڑاؤں گی، پھر ننھنے بچوں سے بولی وہ نیکو، ہم جولیوں خدا کے لیے میرا ساتھ دو، میرے چچا کے رونے کو چلتے ہو تو چلو، رو کر چچی پکاری کے مجھ کو بھی ساتھ لو، رو کر چچی پکاری کے مجھ کو بھی ساتھ لو، مقتل میں روئے سب شہے ابرار کے لیے، ہم تم سر اپنا پیٹے علمدار کے لیے، ہم تم سر اپنا پیٹے علمدار کے لیے، یہ سنتے ہی سکینہ نے تھاما چچی کا ہاتھ، اور ننھے ننھے بچے چلے اس کے ساتھ ساتھ، زینب کے گرد تھے حرم میں شاہ نیک ذات، ایک قتل گاہ کو چلا ایک سوئے فرات، ایک قتل گاہ کو چلا ایک سوئے فرات، اس قافلے کی روح علی پیشوا ہوئی، یا سات بال کھول کے خیر النساء، یا سات بال کھول کے خیر النساء ہوئی، پہنچی سکینہ لاش پا جس دم لب فرات، مجرے کے کو دور سے جھکی رکھ کر جبی پہ ہاتھ اور سر پہ ہاتھ، بچوں نے بھی رکھے ساتھ ساتھ، بولی سکینہ لتاشے امونیک زا، بولی سکینہ لتاشے امونیک ذات، لے کر بلائے مردے کی پھر وہ لپٹ گئی، سکے کی لاش شرم کے مارے الٹ
سخے کی لاش شرم کے مارے الٹ گئی مورا کے پشتے لاش پا اپنا وہ بدحواس کہتی تھی کیا غضب ہے کہ اب بھی بجھے نہ پیاس سقا بھی پاس پانی بھی پاس اور ہم بھی ہے پاس گرنن نے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی گرنن نے ہاتھ جوڑ کے کرتی تھی التماس کیا پانی پی لیا ہے جو روح پوش ہوتے ہو میں صدقے چشم زخم سے کیوں خون روتے میں صدقے چشم زخم سے کیوں خون روتے ہو اس حرف سے ہوا تنے بے روح کو یہ غم ایک ایک عضو کانپ گیا سر سے تا قدم کرنے لگا خطاب یہ دریا سے دم بدم نہر فرات تجھ کو میری پیاس کی قسم نہر فرات تجھ کو میری پیاس کی قسم شرمندہ ہوں میں دختر شاہ مدینہ سے پانی اگر پیا ہوں تو قید دے سکینہ سے پانی اگر پیا ہوں تو قید دے سکینہ سے تب نیر الخما سے ندا یہاں پیاسا ہوا سکینہ کا سخا خدا گواہ حاشا جو کی ہو پانی پا رغبت سے بھی نگاہ اے لاڈلی حسین کی محبوب اے لاڈلی حسین کی محبوب اب تک تمہارے سخا نے لب تر کیا نہیں کوثر کا پانی لائے تھے در پیا نہیں کوثر کا پانی لائے تھے در پیا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم محرم میں ہمارے علمدار بدر صاحب کے لیے دعا نہیں ہو سکی تھی کب دعا قبول ہے یا کسی کو کیا معلوم کہ انہوں نے یہاں ماشاءاللہ کارپیٹ بچھوائی ہے آپ لوگ ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کو بالائے زمین بھی اچھا رکھے اور زیر زمین بھی آرام نصیب فرمائے صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد پر اور اسی طرح ہر آدمی کو بے لوث خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مستضعفین کو سر بلند فرمائے مستکبرین کو سر نگو فرمائے میں نے آپ کی خدمت میں 2 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موضوع کے اوپر بیان کیا کہ بے کیا ہے اسم کیا ہے اللہ کیا ہے اور رحمان الرحیم کیا ہے اس میں کتنے حرف ہیں کتنے الفاظ ہیں اس کی تفسیر کیا ہے اسم سے کیا مراد ہے اور اللہ کیا ہے آج میں نے قرآن مجید کی دوسری اور تیسری آیت پڑھی ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پھر اس میں ایک بات واضح سامنے آتی ہے
کہ اللہ کو رحمت اتنی پسند ہے کہ صرف اتنے سے 7 سورہ کے اندر اس نے 4 مرتبہ رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے الحمد سے، یعنی الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ پہلے تو لفظ الحمد اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے سب سے اپنے محبوب کا، جو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی سرکار دو عالم کا، جو آسمان پہ نام رکھا وہ بھی الحمد سے بنا ہے، یعنی اس کا اصل ناؤن حمد ہے، اور جو زمین پر نام رکھا اس کا بھی اصل ناؤن حمد ہے، یعنی محبت بھی جو نکلا ہے، محمد جو نکلا ہے وہ بھی حمد سے نکلا ہے، احمد جو نکلا ہے وہ بھی حمد سے بنا ہے۔ یعنی اللہ کو اپنے محبوب کا نام یوں نہیں کہنا، بلکہ اس کا الٹ کے یہ کہنا چاہیے کہ جو محبوب کا نام تھا اسی ناؤن، اسی مصدر کو اس نے قرآن میں پہلے رکھ دیا۔ تو اب یہ حمد کے معنی ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے ہمارے کیا منطق کا اور عقائد کی کتاب میں کہ الحمد کیا چیز ہے، کہ حمد کے معنی تعریف کیا ہوتے ہیں۔ تعریف خود عربی لفظ ہے، تعریف یعنی معرفت، یعنی انٹروڈکشن کرانا اور پہچانوانا۔ پہلے تو اس میں یہ کہ اس میں ہے الف، اصل لفظ ہے ہے میم دال حمد، اس لیے کہ عربک میں جو ناؤن ہوتا ہے، جو مصدر ہوتا ہے یا جو مین ورڈ ہوتا ہے، وہ یا 3 کا ہوتا ہے، یا 3 لفظ کا ہوتا ہے، یا 4 لفظ کا ہوتا ہے، یا اور زوس 3 اور 4 سے آگے نہیں ہوتا۔ اگر بہت ہوگا تو ایک آدھ تھوڑے سے 5 کے ہوتے ہیں، ورنہ یا ثلاثی ہوتے ہیں یا رباعی ہوتے ہیں۔ ثلاثہ یعنی 3، یعنی اس کا جو اصل ورڈ ہو جیسے حمد، ایک طہر، 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 اسے طہارت، تطہیر جتنے نکلے ایک تقریباً 100 200 300 400 نکلتے ہیں، لیکن سب کا مادہ صرف یا 3 لفظ پہ ہوتا ہے یا 4 لفظ پہ ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 5 پہ ہوتا ہے۔ میں طہر کی ایک مثال دے دی کہ ثلاثہ، اسی طرح حمد ہے میم دال، اب اس کا حامد کہیے، محمود کہیے، محمد کہیے، احمد کہیے، حمید کہیے، کوئی بھی آپ لفظ استعمال کریں وہ سب کا ایک جڑ اور اصل جو ہے وہ ہے میم دال ہے، یعنی حمد۔ اب ایک حمد ہے، ایک ثنا ہے، یہ سب الگ الگ لفظ ہوتے ہیں کہ حمد کیا ہے، ثنا کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ تعریف خود بنے کا عربی لفظ ہے پہچاننا، لیکن کسی چیز کو پہچاننا یا پہچانوانا، لیکن اس پہ جو الف لام لگا ہوا ہے الحمد، اور عربی زبان میں مصدر جو ہوتا ہے مین، وہ ورب ہوتا جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے، اور جتنے ورب ہوتے ہیں سب ناؤن سے نکلتے ہیں، مین ناؤن ہوتا ہے، ورب سب اس سے نکلتے ہیں علامت میں۔ تو اب اس میں الف لام لگا ہوا ہے۔ الف لام خود عربی زبان میں 17 قسم کے ہیں، 17 طریقے کا الف لام ہوتا ہے۔ الف لام میں تخصیصی ہے، مخصوص الف لام، جیسے کہ آپ سعودی العربیہ، العربیہ کیا مطلب؟ یعنی عرب مانے سب عرب، العرب یعنی مخصوص عرب، یا دی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے دا عرب انگلش میں دی لگتا ہے نا، یعنی سعودی عربیہ، سعودی العربیہ یعنی مخصوص۔ الف لام جو مخصوص کا ہوتا ہے وہ کامن ناؤن سے کسی پراپر ناؤن کو الگ کرنے کے لیے الف لام لگتا ہے، کسی ایک خاص کو۔ اسی لیے اب علی تو سب کا نام ہے، بہت سے لوگوں کا نام ہو سکتا ہے، العلی یعنی ایک خاص مراد ہے۔ ایسے ہی ہے پوری 17 قسم، کوئی گرامر نہیں بیان کرنی ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ 17 طرح کے الف لام ہوتے ہیں، جیسے بے 17 طرح کی ہوتی ہے اس کے۔ تو اب الف لام جو ہے یہاں پر جو ہے وہ استغراق کا الف لام کہلاتا ہے۔ الف لام استغراقی ہے، یہ کوئی بھاری لفظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور لیکن اس کو آسان کرتا ہوں، یعنی یہ الف لام وہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پر لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ناؤن پر یہ الف لام لگا ہے، جیسے حمد پر الف لام، تو اس کی جتنی قسمیں ہوں گی، جتنی جنسیں ہوں گی، جتنی نوعیت ہوگی، جتنے بھی قسم کی ہو سکتی ہے انسان کے تصور میں، وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گی۔ استغراق اس میں غرق سے، اس کا مادہ بھی غرق ہے، یعنی وہ سب کو غرق کر لیتا ہے۔ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی تعریف ہو، کسی طریقے کی تعریف ہو، کسی نوعیت کی تعریف ہو، کسی جنس کی تعریف ہو، کوئی تعریف کرنے والا ہو، تعریف کی جتنی قسمیں ہوں، جتنی طرح کی ہو، جیسی ہو، جہاں ہو، وہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح جائے گی تو اللہ سے ضرور مل جائے گی، یعنی ہر تعریف غرق ہو جائے گی اللہ کی تعریف میں۔ مثلا آپ نے یہ کہا کہ یہ پھول بہت خوبصورت ہے، گلاب کا پھول بہت خوبصورت ہے، آپ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ پھول تو خوبصورت ہے لیکن اس کا بنانے والا پھول کتنا اچھا ہے، یعنی بنانے والا کتنا اچھا ہے، بات اللہ کی طرف جاتی ہے۔ آپ نے کہا یہ لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا بنا ہے، وہاں کیا عمدہ تم نے بنایا، یعنی بنایا تم نے لاؤڈ اسپیکر کو، لیکن بنانے والے کو اللہ نے بنایا، بنانے والے کو اللہ نے بنایا،
یہ دنیا کتنی اچھی، سورج کیا اچھا ہے، سورج کے بنانے والے کو اللہ نے بنایا، تعریف کرنے والے کو اللہ، تعریف کسی طریقے سے استغراق یعنی غرق، ہر تعریف کا مرکز اور منبع جو ہے وہ پروردگار ہے۔ کہا جب تم بسم اللہ کے بعد شروع کرو تو یہ کرو، دنیا کی ہر چیز تمہیں اچھی لگے گی، دیکھ کے اسے تعریف کرو گے، لیکن جب تعریف کرو گے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر تعریف اللہ کی طرف پلٹ کے جائے گی، ورنہ شرک ہو جائے گا۔ کہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا کسی کو، اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، لیکن ایک چیز اللہ نہیں بناتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، مر گئے بیچارے نوجوان، دوست کیا رشتہ دار تھے، ان سے کسی نے ہندو اسکول میں پوچھا اللہ کیا چیز کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا رحم کھاتا ہے۔ ویسے اللہ سب بناتا ہے، ایک چیز ہمارے لیے چھوڑ دی ہے کہ آپ بیوقوف آپ بنائیے، صلوات بھیج محمد علیہ محمد پر، وہ سب بناتا ہے، بیوقوف نہیں بناتا وہ کسی کو۔ ہاں تو بہرحال تو کہا ہر چیز جو تعریف ہوگی وہ کہاں جائے گی، وہ اللہ کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ الحمدللہ کل کے کل تعریف، تو اس کا مطلب آپ کسی کی پھر تعریف ہی نہ کریے۔ جب ہر جنس، ہر نوع، ہر قسم، ہر طرح، ہر صورت کسی طریقے کی تعریف ہو وہ اللہ کی طرف جائے گی، تو اس کا مطلب کسی چیز کی آپ تعریف ہی نہ کریے۔ امیر انیس نے کہا کہ پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو۔ دیکھیں پاک بین کا لفظ آپ دیکھیں اس میں کتنا خوبصورت ہے، غزل کا شعر ہے امیر انیس کی کہ خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو۔ تو آدمی جب دیکھے کسی چیز کو تو اس کا مطلب آپ کسی کی تعریف ہی نہ کریے، شرک ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے، آپ تعریف گلاب کے پھول کی کر رہے ہیں کہ کیا خوبصورت گلاب کا پھول ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ گلاب کے پھول کی تعریفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عظمت کا احساس کر رہے ہیں۔ آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی عظمت کا احساس کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ صوفی الصومعہ گو خیمہ بزن در گلزار، وقت آنیس کے در خانہ نشینی بے قرار۔ فارسی کے شعر ہے کہ بام دادا کے تفاوت نہ کند لیل و بام دادا کہ تفاوت نہ کند لیل و نہار۔ میں سمجھا دوں اس لیے کہ میں کوئی چیز اس لیے پڑھنے کا قائل نہیں کہ بھاری بھاری لفظ بول دوں چلا جاؤں خالی اس لیے کہ آپ بھاری سمجھ لیں، ایسا نہیں۔ بام دادا کہتے ہیں صبح کے وقت کو فارسی میں، بام دادا صبح کے وقت کہ تفاوت مانے فرق، نہ کند کہ جس وقت تفاوت نہ کند فرق نہیں کرتا، لیل اور نہار کہ یہ دن ہے کہ رات ہے، صبح کا وقت۔ خوش بود دامن صحرا و تماشائے بہار کہ اس وقت صحرا کا دامن بڑا اچھا لگتا ہے اور بہار کا تماشا آسمان و درمیان کے کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں صوفی جانتے ہیں نا جو اللہ اللہ کر کے خالی بس اللہ اللہ کر کے اسی میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ آج کل جہاد کے اگینسٹ میں آپ جب یہاں کی دنیا کے بک اسٹال پہ جائیں گے تو صوفیزم پہ بہت کتابیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک تحریک جہاد اور تحریک دنیا میں حکومت کی چلی ہے تو اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک نئی یہ سازش چلی ہے کہ صوفیزم کو اوپر زور دیا جائے۔ اسی لیے آپ کو آج کل صوفیزم پہ بہت کتابیں نظر آئیں گی دنیا میں، یہاں کی کتابوں انگلش میں سب سے زیادہ ترجمہ صوفی اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس پہ سازش ہے ایک باقاعدہ۔ وہ تو اب نہ کند لیل و نہار، خوشبوت دامن صحرا و تماشائے بہار، صوفی الصومعہ گو، صومعہ کہتے ہیں جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے ویسے صوفی جس کے اندر بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں اس کو صومعہ کہتے ہیں۔ صوفی سے کہہ دو کہ صومعہ صومعے سے باہر نکلے اور خیمہ بزن در گلزار، اور اپنا خیمہ نکال کر باغ میں لیک کے کنارے آ کے خود لگائے، اپنا گلزار میں لیک کے کنارے اپنا خیمہ لگائے۔ وقت آنیست کے در خانہ نشینی بیکار، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ خالی گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، اس لیے کہ اس میں اللہ نہیں ملے گا۔ بہار کا تماشا دیکھنے میں اللہ ملے گا، صبح کی رنگینی دیکھنے میں اللہ ملے گا، سحر کا وقت دیکھنے میں اللہ ملے گا۔ اسی لیے حدیث میں تفکروا فی اللہ، تفکروا ولا تفکروا فی اللہ، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کے بارے میں غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے مخلوق کے بارے میں غور کرو، خدا خود مل جائے گا۔ اسی کا نام سائنس ہے، آدمی جتنی سائنس پہ تحقیق کرے گا اس کو خدا کا احساس ہوتا جائے گا۔ یہ بھی ایک سازش ہے دنیا کے اندر کہ سائنس کو مذہب سے الگ کرنا۔ جب انسان سائنس پہ ترقی کرے گا تو اسے اپنی عظمت کا احساس ہوگا۔ تو کہتا ہے نہیں، یہ باہر آ کر مخلوقات کو دیکھو تب پتہ چلے گا کہ کیا چیز۔ تو پھول کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک ہے، سمندر کی لہروں کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک ہے۔ توجہ فرمائیں، کسی حسینہ کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ شرک ہے بشرطے کہ بیوی ہو، یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ ہر ایک کی۔ تو اب معلوم ہوا کہ تعریف جب سب کی تعریف کی جائے گی تو شرک نہیں ہے۔ تو جو جتنی اچھی چیز ہوگی، کتنے لوگوں کو گیندے کا پھول پسند ہوتا ہے، پیلا پیلا ہوتا ہے، لیکن بہرحال میجارٹی گلاب کے پھول کو پسند کرتی ہے یا بیلے کے پھول کو پسند کرتی ہے۔
تو معلوم ہے جو جتنی اچھی چیز کو دیکھیں گے آپ اور جتنی بہترین چیز کو دیکھیں گے جب اس کی تعریف کریں گے تو قدرت کی سنائی کا زیادہ یقین آئے گا. اب اسی لیے تو ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق یہی ہے. جتنے بہترین مخلوق کا تذکرہ ہوگا اتنا زیادہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ ہمارا پختہ ہوگا. صلوات دے دیا محمد علیہ محمد کا. اسی لیے یہ ذکر اہل بیت نہیں ہے, یہی اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کے کوئی بیوی بچوں گھر کا تذکرہ تھوڑی ہوگا, اللہ ہی کا تذکرہ ہے. ذکر اہل بیت, ذکر علی اللہ ہی کا تذکرہ ہے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جس وقت آدم سے یہ کہا گیا کہ ذرا وہ آسمان کی طرف دیکھو, اور فرشتوں سے کہا گیا کہ جلوہ ان کا دیکھو, یعنی ایک بات ایک نالج کے لیے آپ کے عرض کرتا ہوں درمیان میں علمی, کہ فرشتوں نے بھئی جب فرشتے اللہ نے پیدا کیے تو کبھی تو پیدا کیے ہوں گے, تو آخر ان کو سکھایا کس نے کہ تم سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کے پہلے جب کوئی آئیڈیل تھا ہی نہیں تو انہیں کیسے معلوم کہ سجدہ کیسے کریں گے؟ جب کوئی رکوع تھا ہی نہیں تو کیسے رکوع کریں گے؟ جب کوئی تسبیح تھی نہیں تو تسبیح کیسے کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں آپ سے یہ کہوں, کچھ لوگوں جو نہیں ہو سکتا ایک دو آدمی جانتے ہوں کہ آپ بدھسٹ کا مالا جپیے. بدھسٹ لوگ ہاتھ میں مالا لیے رہتے, تو آپ کہتے ہیں مجھے بدھسٹ کا مالا میں نے دیکھا ہی نہیں, میں کیا جپوں؟ میں نے کہا بدھسٹ جو ہوتے ہیں نا جاپانی, یہ بدھسٹ ایک چیز لیے رہتے ہیں, وہ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جو بدھا رہے ہو کہتے ہیں نا اندر پڑے وہ اسی سے نکلا ہے کہ بدھسٹ ایک مالا لیے تو کچھ پڑھتے رہتے. آپ نے جب بدھسٹ کو دیکھا ہی نہیں تو آپ کیا مالا جپیں گے؟ ہاں تسبیح آپ نے سنی ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں, باپ سے سنی, دادا سے, مسجد میں ہم پڑھے. جب اس سے پہلے فرشتوں نے تسبیح سنی نہیں تو پڑھیں کیسے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو آخر کچھ تو ہوا ہوگا. تو اب اسی لیے کہ جب فرشتوں کو اللہ نے پیدا کر لیا تو کہا کہ تم ہمارے جلوے کو دیکھو. یہ تمام کتابوں کے اندر ہے, یاد رکھیے گا, تمام لوگوں نے علماء نے لکھا, میں نقل کر رہا ہوں کتاب سے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا تو فرشتے یہ سمجھے کہ یہی جلوہ پروردگار ہے, تو فطری اعتبار سے وہ اسے خدا سمجھنے لگے. اہل بیت کے نور کو وہ خدا سمجھنے لگے کہ یہی خدا ہے, تو وہ خود ہی جھکے. نیچر کے اعتبار سے کس قدم میں جھکنا چاہیے, تو پھر اہل بیت نے خود سجدہ شروع کیا, اللہ کی تسبیح شروع کر دی اوپر دیکھ کر. تو یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, فَسَبَّحْنَا سَبَّحْنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ. بس جیسی ہم کو ملائکہ نے دیکھا تو ہم نے جیسی تسبیح شروع کی تو ہماری نقل میں وہی سن کر فرشتوں نے دہرانا شروع کر دیا. فَحَلَّلْنَا فَحَلَّلَتِ الْمَلَائِكَةُ. جب ہم نے تحلیل شروع کی تو ملائکہ نے تحلیل شروع کر دی. معلوم ہے یہ معلم ملائکہ ہے اہل بیت, انہوں نے ان کو تسبیح پڑھنا اور ان کو تحلیل کرنا سکھایا. اور خالی یہ نہیں کہا امام نے, حدیث کے الفاظ سنے, لولانا, اگر ہم نہ ہوتے, ما صحبت الملائکہ, تو ملائکہ کی تسبیح کا وجود نہ ہوتا. یعنی ہماری وجہ سے وجود ہے. بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ, ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت کی گئی, ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل کی گئی. یہ ہے الحمد. یعنی اس لیے کہ اصل الحمد کیا ہے کہ الحمد یعنی جب ہم ان کی تعریف کریں گے تو اللہ کی طرف بات پہنچے گی. توجہ فرمائی آپ نے. تو اب یہ الحمد کا لفظ بہت ہے, اسی لیے جتنے ہمارے مولانا نے خطبہ شروع کیا الحمد سے, الحمدللہ للہ یبلغ مدحہ القائلون, ہے نا, جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ الحمد سے شروع ہوتا ہے. یہ اتنا اہم لفظ ہے کہ ساری تعریف جو ہوگی, کسی کی تعریف ہو, وہ اللہ کی طرف پلٹ کے جاتی ہے, اور جب اللہ سے تعریف نہ ملے تو وہ تعریف تا حقیقت نہیں رکھتی. اسی لیے کوئی چیز بھی دیکھو تو کہو الحمدللہ, تاکہ اللہ یاد آ جائے. کوئی چیز بھی لوگ دیکھتے کہ الحمدللہ, اس کے بعد الحمدللہ ہے, بات ختم ہو گئی الحمد کی. کہ یہ الحمد کا بعد خطبہ جب ہوتا ہے تو سب چوتھے امام کی دعا کے وہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. الحمد و ثنا ایک الگ الگ وہ بحث ہے کہ کس کی تعریف ہے, کس کی نعمت پہ ہے, اپنے کو ملے دوسرے بحث. الحمد مطلق خدا کے لیے ہے, اور تعریف کے سلسلے میں سب سے بڑا لفظ ہے. اور اس کے بعد یہ لفظ بھی سب سے بڑا ہے رب. یہ یاد رکھیے کہ سورہ الحمد اتنا, بیچ میں یہ عرض کرتا چلوں, یہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ سورہ الحمد اتنا اہم سورہ ہے کہ شیطان رویا نہیں قرآن کے نازل ہونے پر. شیطان 4 موقعوں پر رویا. یہ اس وقت رویا جب آدم کی توبہ قبول ہوئی, تو اس نے کہا میں تو سوچا تھا کہ میں نے بنی آدم کو بہکا لیا, آدم کی توبہ قبول ہو گئی, اب سب کو جنت میں جانے کا راستہ مل گیا. دوسرا, اس وقت شیطان رویا, یعنی شیطان پریشان نہیں ہوا تھا اللہ کے پاس سے, اب وہ خوشی خوشی آیا تھا. اس نے وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اب جتنی طاقت تو نہیں دی سب کو بہکاؤں گا.
اب اگر تم کو شیطان نے قسم اللہ کی مخلوقیت کی نہیں کھائی، خالقیت کی نہیں کھائی، اللہ کی عزت کی کھائی، وَبِعِزَّتِكَ کا تیری عزت کی قسم ہے کہ میں جا کے بہکاؤں گا. اب اگر بچنا ہے شیطان کے پھندے سے تو اسی کا سہارا اختیار کرو جس کے لیے اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے. اللہ نے جب کہا تو نے عزت کی قسم کھائی ہے، تو ہم بھی جب اہل بیت کے فضائل کے اعلان کریں گے تو کہیں گے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو پیدا کیا ہے وہ ان کی محبت میں پیدا کیا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، بڑی تیز وقت گزر جاتا ہے. تو الحمد کے اللہ شیطان 4 موقع پر رویا. اس وقت رویا شیطان جبکہ آدم کی توبہ قبول ہوئی. دوسرے اس وقت رویا جب سرکار دو عالم پیدا ہوئے. تو شیطان رو دیا کہ اب جو کچھ میں نے کیا تھا وہ میرا کیا دھرا سب برابر ہو جائے گا. اور اس وقت شیطان رویا کہ جب سورہ الحمد نازل ہوا. کہلے یہ سورہ وہ ہے جو سب کو بخشوا لے گا. اس میں اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ قرآن پورا وہ ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو. پورا قرآن وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے. پورا الحمد وہ ہے جو بندے کو خدا سے کہلوایا ہے. اللہ نے الحمد میں کئی بندوں سے کچھ نہیں کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری طرف اللہ کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اب تک جو باتیں صرف اللہ تک تھی، اس کے بعد سے مشترک ہو جاتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں ایاک نعبد سے. اب تک الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف تیرے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، تو رحمان الرحیم ہے، تو رب ہے، تو رحمان. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. اسے پورا عقیدہ آ جاتا ہے. توحید، نبوت، امامت، قیامت سب اس میں آ جاتے ہیں. سورہ الحمد نے کہا تو ہے. اس کے بعد کو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جب ہمارے درمیان رشتہ تمہارا جوڑے گا تو اس میں کسی کی شرکت پسند نہیں ہوگی. محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. یہاں کے پر صحیح ہوتی ہے بات. ہاں یہاں پر یہ کہ بس ختم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں سے یہ مشترک رشتہ کیا ہے کہ جب تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب تجھ سے مدد چاہتے ہیں، جب کہہ دیا بندے نے، تو اللہ نے جب کہلوایا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ مدد کرے. اس لیے آدمی دل میں کھوٹ نہ پیدا کرے. اب اس کے بعد جو ہے کہ اب تم اپنے لیے دعا کرو، یعنی اس کے پہلے اللہ کے لیے، اس کے بعد کامن، اس کے بعد تم خود اپنے لیے کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مشترک. تیری عبادت تو اس سے مدد چاہتے اے دینا. اب پھر بات پھر اپنی طرف پلٹ گئی. جیسے پہلے پوری خدا کی طرف تھی، یہ بیچ میں ایک سمجھیے کہ ڈیوائیڈر ہے ایاک نعبد. کہ اب اے دینا صراط المستقیم، میری ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف. صراط الذین، وہ راستہ، انعمت علیہم، جس پر تو نے نعمت نازل کی ہے. تو بس وہ راستے پر رکھ جو تیری نعمت کا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے. چلے جاتے جنت کی طرف. کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور مجھ کو وہ راستہ کہتے تھے خالی گمراہوں کا راستہ، کہ نہیں، گمراہوں کے راستے کے ساتھ ساتھ جس پر تیرا غضب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تولا بھی آ گیا، تبرہ بھی آ گیا. کہا جو صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم مولا علی ہے. آپ ندوہ میں کیا پڑھتے ہیں امام زمانہ کے لیے؟ یبن صراط المستقیم، اے صراط مستقیم کے بیٹے. مولا کا لقب ہے ہمارے صراط مستقیم. پڑھیے آپ دعاؤں کے اندر کیا یبن صراط، یبن النبی العظیم. مجھے ادھر نہیں جانا ہے، میں پرانے ملے سے بھول گیا ہوں، اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا. بات الحمد کے اوپر رہے گی، آگے نہیں، الف لام میں بھی نہیں جاؤں گا. بات غور کیجئے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر رکھ کے جو گمراہوں کا راستہ نہ رکھ، جو گمراہوں کا راستہ اسے دور رکھ، اور اس پر تیرا غضب ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یعنی اب میں نے کہا الحمد ایک اللہ سے، بیچ میں مشترک، اس کے بعد اپنے لیے دعا کرو. کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ سارے قرآن کے وہ حروف مقطعات کہ جس کے معنی سمجھائے نہیں گئے ابھی تک. الف لام میم کہا ہے، جمع کر لیجئے، معلوم ہو جائے کون سا راستہ ہے. جب جمع کرو تو ایک ہی عبارت بنتی ہے، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جس کو ہم نے پکڑا ہے. یہ بات اور آگے بڑھے گی. اے پروردگار، جب تو نے راستہ کہا تھا کہ یہ راستہ وہ ہے، راستہ کون سا ہے؟ غضب کا راستہ. سنیے آپ پھر غضب کا راستہ کون سا ہے؟ تو نے تو یہ کہا، ارے کوئی اور لفظ کہہ دیتا کہ پروردگار اس راستے سے دور رکھ گمراہوں کے جن کو تو جہنم میں بھیجے گا. سیدھی سیدھی بات تھی نا بھائی، جس کی تو جہنم میں بھیجے گا، وہ راستے جن کو دوزخ میں ڈالے گا. بس کھلی بات ہو جاتی، بات فریش ہو جاتی. بھئی یا ثواب دے گا یا عذاب. ثواب والے جنت میں جائیں گے، عذاب والے جہنم میں جائیں گے. بات دو ہی تقسیم ہوتی، ثواب کے راستے پر قائم رکھ، عذاب کے راستے سے دور. یہ غضب میں کیا بات ہے کہ یہی لفظ تو استعمال کر رہا ہے؟
کہے گا جب میرا حبیب استعمال کرے قرآن کی جب تشریح اور تفسیر ہوتی ہے تو یا قرآن کی تفسیر خود قرآن کی آیت کرتی ہے یا قرآن کی تفسیر حدیث رسول کرتی ہے یا حدیث معصوم کرتی ہے. اب یہ دیکھ لینا کہ غضب کا راستہ وہ ہے کہ غضب کے لیے کون سا میرا حبیب لفظ استعمال کرتا ہے. اب حبیب کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے؟ یہ غضب کا لفظ ایک ہی حدیث میں ملے گا. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا. اب معلوم ہوا کہ غضب صراط مستقیم وہ ہے جو فاطمہ اور آل فاطمہ سے چلتا ہے, غضب کا راستہ وہ ہے جو فاطمہ کے دشمنوں سے چلتا ہے. صلوات دے محمد آل محمد پر. پیغمبر فرمایا کہ فاطمہ تو بزتم منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا فقط غضبنی. اب معلوم ہوا کہ غضب کا راستہ کون سا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو معلوم ہے غضب ہے. اب کس پر میں تشریح نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ الحم. اس کے بعد پھر ایک لفظ آتا ہے رب. آپ سنتے ہیں کہ اگر مردے پر پڑھ دیا جائے, ابن عباس سے سرکار دو عالم فرماتے ہیں ابن عباس کیا میں تمہیں قرآن کا تفسیر ابن عباس کیا میں تمہیں قرآن مجید کا بہترین اور جو عرش کا افضل ترین سورہ تعلیم کروں؟ کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا, جلدی تعلیم کیجئے. تو آپ نے سورہ الحم تعلیم کیا ابن عباس کو. کیا عجب نہیں کہ مردے پر پڑھ دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ سورہ ہے کہ اللہ نے مجھ پہ احسان جتایا ہے اس کا. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن, اے رسول ہم نے تمہیں سبع مثانی یعنی وہ 7 جو 2 مرتبہ ہوا وہ دیا تمہیں, اور قرآن دیا یعنی دونوں قرآن کے برابر اللہ نے ایکول قرار دیا. سبع مثانی جو ہے وہ قرآن میں الحمد کا لقب ہے. سبع کے معنی 7, مثانی معنی ڈبل. چونکہ 7 آیتیں الحمد میں ہیں, ایک مرتبہ یہ مکے میں نازل ہوا, ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا ہے, 2 مرتبہ نازل ہوا ہے, اسی لیے اس کو اللہ نے سبع مثانی کہا ہے. اور اسی لیے یہ نماز میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, دونوں رکعت کے اندر. اسی لیے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اسے 2 مرتبہ نازل کیا ہے, سبع مثانی کہتے ہیں. تو اللہ نے اس کو سبع مثانی کہا ہے یعنی وہ 7 جو دہرائے گئے. اور رسول خدا نے اس کو فاتحہ کہا ہے یعنی وہ جو قرآن کا اناگوریشن کرتا ہے, قرآن کا دروازہ کھولتا ہے. کیا کہا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو. اسی لیے نماز میت میں اختلاف ہے کہ وہ نماز ہے کہ نہیں ہے علماء کے درمیان. اور دوسرے دلائل سے اسے نماز کہہ لیتے ہیں, لیکن یہ اختلاف ہے. یعنی مطلق نماز سب نے نہیں کہا ہے کہ نماز ہے کہ دعا. اس بارے میں تکبیر کی بنا پہ نماز کہتے ہیں, صرف ایک تکبیر کی بنا پر. ورنہ اختلاف ہے کہ یہ نماز ہے کہ دعا, اس لیے کہ اس میں سورہ الحمد نہیں ہے, اور یہ حدیث ہے کہ نماز سورہ الحمد کی. یہ علماء کا مسئلہ ہے, میں اپنے حد سے آگے نہیں بڑھتا. تو یہ الحمد کی اہمیت ہے باقاعدہ آپ کا اللہ. لیکن عجیب بات ہے, اگر ہم نے کیا یہ پروردگار جب قرآن میں ساری آیت تھی تو قرآن تو اپنی جگہ اہم ہے, اسی میں الحمد بھی رکھ دیتا, اس کو الگ سے کیوں رکھا؟ پھر بھی کہا قرآن میں ہے اور پھر الگ سے ہے, قرآن میں ہے اور پھر الگ سے ہے. ایسا ملا ہوا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ 2 کمانوں کا اور اس سے کم کا فاصلہ ہے, ایسا قریب رکھا ہے. اب میں نے یہ دیکھا, غور کیا کہ یہ بتائیے کہ کہاں 7 ہیں جو دہرائے گئے ہیں, کہاں 7 ہیں جو دہرائے گئے ہیں؟ تو وہ مجھے صرف 7 وہ نام ملے جو توریت میں بھی ہیں, انجیل میں بھی ہیں, زبور میں بھی ہیں. وہ نام کون سے ہیں؟ کہا محمد, کہا اس کے بعد کہا علی, کہا اس کے بعد کہا فاطمہ, کہا حسن, کہا حسین, کہا جعفر, کہا موسیٰ. یعنی 14 معصومین کے نام 7 ہیں اور جو 14 میں تقسیم ہے. محمد دہرایا گیا, علی دہرایا گیا, حسن دہرایا گیا, کہا ہے 7 مگر 14 ہے. کہا بس یہ اسی طریقے سے قرآن سے ملے ہوئے ہیں جیسے سورہ الحمد قرآن سے ملا ہے. نہ سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن میں الگ ہے کہ قرآن سے الگ ہے. صلوات بھیج دیا محمد علی محمد پر. سمجھے؟ اسی لیے دعا مشلول میں جہاں دعا مشلول میں پڑھتے ہیں بہی 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 7 مرتبہ ہے نا, ان کے واسطے سے اس بہی سے مراد یہی 7 نام ہیں کہ ان 7 ناموں کے واسطے سے. اسی لیے اللہ نے 7 دن کا ہفتہ رکھا ہے. صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر. اس کی وجہ ہے اس لیے کہ جب اللہ نے کہا مجسمہ بناؤ تو آنکھ تھوڑی تھی آدم کے, انہوں نے جو دیکھا اپنا بنا دیا جیسا ہوا. کہا بس بنا دیا, ایک مطلب ایک لمبا سا بنا دیا, جو کچھ تھا ایک گون گاند کے
بعد میں اللہ کے حکم سے اس میں آنکھ وغیرہ پیدا ہوئی. اور جب اب دیکھیے پھر بات بسم اللہ پہ جا رہی ہے. اب آج میں ختم کر رہا ہوں بات بسم اللہ کی, یہ آخری بات کیوں کہ اللہ نے خالق کیوں نہیں کہا, بسم اللہ کیوں کہا, اللہ کے نام سے. میں نے کہا نا کہ پوری دعائیں ہیں کہ پروردگار تجھے اس نام کا واسطہ جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی, تجھے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے جبریل, پوری دعائیں عرفہ اٹھا کے پڑھیے یا شاہدہ کل نجوہ, تجھے اس نام کا واسطہ جس کے ذریعے موسیٰ نے دریائے نیل میں راستہ پیدا کیا, اس نام کا واسطہ جس کے ذریعے جناب عیسیٰ جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرا کرتے تھے. نام کی جگہ اسم کا لفظ ہے اور کوئی اور لفظ نہیں ہے. تجھے اپنے اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے ابراہیم کو یہ دیا, پورا میں نے مفاتیح میں لال قلم سے نشان لگا دیا ہے اس کے اندر, اسم میں آپ دیکھ لیجیے ایک آدمی, تو اس اسم کا واسطہ اس لیے کہ یہ علم بیکار ہے اگر اسم نہ ہو. اس علم کی روح, اسم کی جان, اسم کی حقیقت جو ہے, علم کی حقیقت, علم کی روح, علم کی جان اسم ہے. اس لیے کہ اللہ نے نوح کو تقویٰ دیا, ابراہیم کو خلت دی, عیسیٰ کو ہیبت دی, عیسیٰ کو زہد دیا, موسیٰ کو ہیبت دی, نوح کو تقویٰ دیا, آدم کو علم دیا. لیکن آخر سوال یہ پیدا, قرآن کھول کے دیکھو علم کس چیز کا دیا, زولوجی کا دیا, بوٹنی کا دیا, آرکیٹیکٹ بنایا, کہ علم الآدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو اسم کا علم دیا تھا. اس کا مطلب آدم جو علم والے کہلائے وہ اسم کی بنا پہ کہلائے. یہ ہے اسم کی اہمیت. علم الآدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام اسموں کا علم دے دیا. جب علم دے دیا, اب جو آدم نے تصور کیا پنجتن پاک کا, تو آدم کے 5 انگلیاں بنی, یہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جب اور آگے بڑھے کہ اب اور نور کا تصور, جب 14 معصومین کو نور کو دیکھا تب جا کے ہاتھوں پر نشان کھینچا. یہ یاد رکھیے گا, اسی لیے 15 ہونا چاہیے, 15 تو نہیں ہے, 14 نشان کہلاتے ہیں. کیلکولیشن کے اعتبار سے اس میں بھی 3 نشان ہونا چاہیے, لیکن اس میں لکیر ہے ہاتھ کی, نشان نہیں ہے, نشان 14 ہے. جب 5 کا تصور کیا 5 انگلیاں بنی, جب 14 کا تصور کیا تو 14 نشان کھینچے. تو معلوم ہوا کہ اصل اب سمجھ میں آیا کہ ہم بچوں کو سب سے پہلے کیوں کلمے سے پہلے بتاتے ہیں اللہ ایک, امام 12, معصوم 14. اس لیے کہ جب آدم کو اللہ کو 14 معصومین کیا اسم سکھانا سنت ہے, تو ہم آدم کی اولاد کو سنت پروردگار کے مطابق معصوم 14 کہہ کے وہی سکھاتے ہیں تاکہ علم میں برکت ہو جائے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. توجہ کیا آپ نے کہ ہم اسی لیے سکھاتے ہیں علم الآدم الاسماء کلہا, اسم کی اہمیت ہے, اسماء اللہ, اسم اعظم وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ نے غور کیا, الحمدللہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے. رب ایک لفظ بیچ میں رہ گیا, اس لیے کہ رب ایک ایسا لفظ ہے کہ مولا خود فرماتے ہیں انزلنی من الربوبیت, بحار الانوار علامہ العزی, اور دوسری کتاب انزلنی من الربوبیت حتی قولوا ما شئتم. دیکھو ہمیں رب نہ کہنا, رب کسی کو نہیں کہہ سکتے. تربیت کا لفظ, کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں بات نکلتی ہے, اس میں ہر بات بتانی پڑتی ہے کہ وہ لفظ مخصوص ہوتے ہیں کسی کے لیے. رب سے دوسرے لفظ, جیسے وحی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے یوحا کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے وحی کی چونٹی پر, لیکن لفظ وحی نہیں استعمال کیا کسی غیر کے لیے. جیسے خود لفظ اللہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ واحد لفظ ایسا ہے جس کی کوئی تثنیہ اور جمع نہیں آتی, پلورل نہیں ہوتا, اس لیے کہ صرف اللہ کے لیے سنگلر ہی رہتا ہے. یہ اللہ کا کوئی پلورل نہیں بن سکتا, بس وہ واحد اللہ کا نام. بات یہ کہ یعنی رب کا مولانا نے فرمایا کہ جب یہ تربیت اپنی جگہ ہے, ربی رحمہ کا رب سقیل, لفظ رب صرف اللہ کے, اس لفظ اللہ کے لیے ہے, ویسی لفظ رب صرف اللہ کے لیے ہے. رب آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے, وہ ہر وقت تربیت کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کے 10 معنی ہیں عربی لغت کے اندر. بس رب کے معنی بیان کر کے اور بات تمام. میری گھڑی پر نگاہ, رب کا انزلنی من الربوبیت, دیکھو مجھے رب نہ کہو, رب سے نیچے رکھنا. حتی قولوا ما شئتم, یہاں تک کہ پھر جو چاہو کہو. جب علی کی تعریف کرو تو لوگ یہی حدیث لے کے آتے ہیں مخالفین فضائل علی, وہ یہ کہتے ہیں دیکھو مولا نے بھی تو کہا ہے کہ مجھے رب نہ کہنا, جو چاہو کہو. تو میں نے کہا آپ اس پر کیوں غور کرتے ہیں کہ رب نہ کہو, یہ کہا ہے کہ رب کے علاوہ جو چاہو کہو. عجیب بات, آدھی عقل میں آپ آدھا غور کرتے بھئی, اب ہم رب نہیں کہہ رہے تو ہم جو چاہیں کہیں, ہم جو چاہیں کہیں تو آپ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ اس مولا نے پابندی نہیں لگائی ہے, آزادی کا دروازہ کھولا ہے. صلوات دے محمد علیہ محمد پر. انزلنی من الربوبیت حتی قولوا ما شئتم. تو الحمدللہ رب العالمین, رب کے معنی واضح کر دوں, ہم کی بات ہو گئی. اب رحمت پہ انشاءاللہ کل کہ رب العالمین یعنی اللہ عالمی, رب کے معنی ہوتے ہیں
کسی چیز کے تمام لوازمات کو پورا کر کے جو اس کے لیے ضروری ہیں منزل نقص سے منزل کمال تک پہنچانا، یہ ہے رب کے معنی مین جو یہاں مراد ہے. یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، منزل کمال تک جا رہے ہیں. اب میں ایک بات ذرا سا ممبر کی تہذیب اشارے سے کہہ دوں گا، بعد میں بیچ میں آ رہی پتہ نہیں کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ضروری ہے آپ کو بتانا بھی. تو حدیث ہے تو رب کے معنی رب نہ کہنا. کیوں؟ جیسے آپ ایک درخت ہے، اب اس درخت میں کیا ہوتا ہے، اس کے لوازمات نہیں کہ درخت میں آپ آگ ڈال دیں، نہیں، درخت میں پانی ڈالنا ہے، کچھ کاٹنا ہے، کچھ چھانٹنا ہے، کچھ اور چیزیں ڈالنی ہیں، دوائیں ڈالنی ہیں تاکہ وہ درخت خوبصورت بڑا ہو جائے. یہ کہتے ہیں رب، تربیت کرنا. اب ہر انسان دنیا میں ناقص ہے، اللہ اسے منزل کمال تک پہنچا رہا ہے. انسان کی کمال یہ کہ اپنی منزل کمال تک اخلاق کے ذریعے سے پہنچے. اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں، تاکہ انسان کو منزل کمال تک تاکہ انسان منزل کمال تک پہنچ جائے. انسان مومن وہ ہے جو اسی لیے جو منزل کمال تک پہنچنے کا محتاج ہو وہ مومن ہوتا ہے، اور جو منزل کمال تک پہنچنے کا محتاج نہ ہو وہ امیر المومنین ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، یہ لقب ہے، ویڈیو ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ امیر المومنین کسی نے چوتھے امام کو بھی کہا تو آپ نے کہا نہیں. اس کے بعد کی حدیث کا ٹکڑا سنیے. میں نے کہا کہ جو ہمارے لوگ آ رہے ہیں یہ بتاؤں گا. امام نے فرمایا امیر المومنین اپنے کو وہی کہے گا جو ہومیو سیکسول کا شوقین ہوگا. یہ چوتھے امام کا ٹکڑا ہے. میں کیا بتاؤں، میں صاف صاف یہ واضح کر رہا، یہ باتیں پڑھی رہے ہیں آپ کے بڑھاپے تک کام آئے. جو ہم جنس فعل کا شوقین ہوگا وہ اپنے کو امیر المومنین کہلوائے گا، اور وہی کہے گا جو اس کے الٹے کا شوقین ہوگا. امیر المومنین کسی کہلوانے والے کو وہی امیر المومنین کہے گا کہ امام نے فرمایا کہ جو لواتے کا شوقین ہوگا. صلوات بھیج محمد. یہ آپ پہ میں تمہیں یہ درس ہوتا ہے، تھوڑے لوگ آتے ہیں اور لوگ بہت مضبوط ان کے کہ کوئی نہیں کہے گا. بس اس کے آگے آپ تاریخ دیکھیے اور اس کے بعد ہسٹری پڑھیے. اسی لیے میں کہتا ہوں نمی ربیع الاول کو یہ سب باتیں حدیث کی ہم کو بیان کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم گالی بکیں یا کوئی غلط طریقہ اختیار کریں. اور اس میں سے بہت سی چیزیں اہل سنت کی کتاب میں بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وقت آئے گا تبھی کہا رب العالمین، پورے دنیاؤں کا، عالمین کا موقع نہیں ہے، وہ اللہ ہر ایک کی پرورش کرنے والا ہے، پوری عالمین کی پرورش کر رہا ہے. تو اس سورہ کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی کہ مردے پر پڑھ دو تو عجب نہیں کہ زندہ ہو جائے. اور پورا اس میں عقیدہ اصول دین ہے، توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدالت. اور بعض لوگوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی آیت آپ قرآن کی پڑھیں یا اس کی تشریح کی جائے گی، جب تفسیر کی جائے گی تو وہ گھوم کے آ کے الحمد پر ٹوٹے گی، یعنی اس کا سرا الحمد سے آ کے ضرور مل جائے گا. ہر آدمی ہم تو بس خالی الحمدللہ رب العالمین کب کہتے ہیں؟ پیٹ بھرا ڈکار لی بریانی کھا کے تو الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت نازک میں اخلاق ہے. یہ ہمارا سوچنے کا طرز یہاں سے اب آگے اب تک نقل کیا. جو جس طرح کے آدمی پہلے اس کو یہی نہیں معلوم کہ کس بات پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، کس بات پہ شکر للہ کہنا چاہیے، اسے معلوم نہیں. وہ تو مومن کو ذلیل کر لیتا ہے، کہتا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء. مومن کو ذلیل کر لیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ. بھائی کی زمین لے کے غصب کر لیتا ہے، مقدمہ جیت کے کہتا ہے، کیس جیت کے کہتا ہے الحمدللہ. نماز شکرانہ پڑھ رہا ہے. انسان کو تو یہی نہیں معلوم کہ کس بات کے اوپر شکر کرنا چاہیے، کس بات پہ الحمدللہ کہنا چاہیے، کس بات پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. ارے کھا کے ڈکار لے کے الحمدللہ مت کہو، کسی کو کھلا کے جب روح کو تسکین ہو تو الحمدللہ کہو. پیسہ مل جائے خالی تم کو اگر ڈالر تو اس کے اوپر کبھی کبھی اس بار بھی الحمدللہ کہو کہ اللہ نے تم کو کار خیر کی توفیق عطا کی. یعنی روح کی تسکین کے لیے الحمدللہ کہا جاتا ہے، ایک الگ سر نہیں. تو الحمدللہ کس وقت آدمی کیوں الحمدللہ کہہ رہا ہے، کیوں شکر للہ کہہ رہا ہے، کس بنا پہ کہہ رہا ہے، انسان کو خود بیچارے کو یہی نہیں معلوم. یہ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ایک نیا موضوع کل انشاءاللہ اس موضوع پہ بیان ہوگا تاکہ واضح ہو جائے. انسان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ کس عمل سے وہ اپنے کس جذبے کی اندر تسکین کر رہا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی وہ کون سا عمل انجام دے رہا ہے اور کون سے اس کے جذبات کو تسکین پہنچ رہی ہے، سیٹسفیکشن اس کو کہاں ہو رہا ہے، کس عمل سے، اسے کیا پتا. ہو سکتا ہے کہ بڑے نماز پڑھ رہا ہو، بلا روزہ رکھ رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی انا کی تسکین ہو رہی ہو.
میں نے اسے کچھ نہیں پتا کہ اندر وہ کس جذبات کے ماتحت کیسے تسکین حاصل کر رہا ہے. یہ بہت بڑا موضوع ہے, بہت فلسفے کا موضوع ہے نا بھائی, کہ کس عمل سے اسے کس بات کی تسکین ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ہم نے دیکھا بڑی دعائیں بڑی نماز پڑھتے تھے, لیکن جہاں شادی ہر صحبت ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں, ہر لوگوں کے ساتھ بیٹھا, جہاں شادی کرنا چاہتے تھے وہاں نہیں ہو سکی, اب نروس ہو گئے تو اس کے رد عمل میں بیٹھ کے اب دعائیں نماز پڑھنے لگے. اور کیا ہے, اب وہ عشق کے غم کی تسکین ہو رہی ہے خالی. پہلے کچھ نہیں تھے, بڑے بہت ارے ان کو جانتے نہیں آپ, یہ اونچی ہل کا جوتا پہنتے تھے, روز پرفیوم لگا کے نکلتے تھے, کالر ان کی یوں کھڑی رہتی تھی, روز کپڑے پر استری رہتی تھی, بڑی بہترین گھڑی لگا کے نکلتے تھے. اب معلوم ہوا کہ روز کرتا پاجامہ پہن کے چلے آ رہے, وہ بھی بغیر استری کا. یہ کیا مطلب, دماغ کہہ لیں بس ختم اب ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کے عشق میں وہ پہلے جو ٹیپ ٹاپ سے رہتے تھے وہ کسی اور قسم میں رہتے تھے, اب جو سر جھاڑ منہ پہاڑ رہتے ہیں یہ اللہ کے عشق کا نتیجہ ہے. تو آج سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑی دعائیں پڑھ رہے ہیں, اب کیا کریں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. یہ بہت بڑا جملہ ہے, یہ میری عمر سے بڑا جملہ ہے یہ, کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے کس عمل سے کہاں کی تسکین ہو رہی ہے. اسی لیے آدمی کو سب سے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی امتثال امر کرے, کوشش کرتے رہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کے مطابق بس کسی نہ کسی طرح عمل انجام دیتے رہو, کبھی نہ کبھی اللہ خود ہی ٹھیک کر دے گا. امتثال امر پروردگار. توجہ کیا آپ, تو یہ تو میں نے کل کے اوپر چھوڑ رکھا ہے اس کو کہ آدمی کو اس بات کی تشکیل سے بہت سے واقعات ہیں, بہت سے وہ ہیں انسان کہ کب, تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اسی لیے انسان کبھی کبھی کسی کی برائی کرتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اپنے لوگوں میں, بیچارے بہت متقی پرہیزگار, پریشان ہیں تب بھی. کہلے متقی پرہیزگار اس لیے کہ پیسے کے لیے پریشان, اچھے ہو جائیں گے تو تھوڑی رہیں گے. اچھا یہ بھی بات ہے, بغیر پریشانی کی عبادت ہوتی ہے آتی نہیں ہے, یقین بات ہے. ہاں ذرا سا اب لوگ کہتے ہیں یار مولانا لوگ ایسے ہوتے ایسے ویسے, آپ کو اٹھاؤ تھوڑی, پھر میں مصاحب پہ آ جاتا ہوں تاکہ. تو وجہ یہ تھی کہ جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے, جب پڑھتے تھے نا اسکول میں, تو ہمیں 4 روٹی ملتی تھی, سن لیجیے آپ, 4 چپاتی گن کے ملتی تھی, اور 1.5 چمچہ دال ملتی تھی. 2 بڑا والا چمچہ, چھوٹا والا چمچہ نہیں, ٹی اسپون نہیں, بڑا والا جو ہوتا ہے جسے دال نکالتے ہیں گول, یعنی ایک چھوٹا سا اتنا بڑا پیالہ دال ملتی تھی. 5 روٹی نہیں لے سکتے تھے. جب 4 روٹی مل گئی, 4 صبح ملتی تھی, 4 شام ملتی تھی. بس ہمارا اسکول زیادہ سپیریئر تھا, تو اس میں یہ تھا کہ 1 بوٹی خسی کی گوشت کی روز ملتی تھی, 1 دن جو ہے وہ گائے کا پکتا تھا. یہ ہمارا وہ ہوتا تھا. اور اگر کھانا کہیں غیر حاضری کرنے پر اسکول میں بند ہو گیا, شیروانی پہن کے جانا ضروری تھا, نہ جاؤ کھانا بند ہو جاتا تھا. ہم لوگ شرارتی لوگ تھے, بنیان پر بھی شیروانی پہن لیتے تھے, کبھی کبھی اوپر تک بند کر لیا. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ 2 مرچ ملتی تھی. مولانا علی حیدر آبدی جو ہے نا, آپ کے جانتے ہوں گے, یہ یہاں کے پرانے پیش نماز, یہ ہمارے کچن کے انچارج تھے بیچارے. تو جب یہ گودام کھولتے تھے صبح چاول دینے کے لیے آٹا پکانے والے باورچی کو, تو اس میں سے ہم لوگ 2 مرچ نکال, وہ بھی مرچ بھی گن کے, یہ نہیں کہ اتنی مرچ لے لو, گنی جاتی, 2 مرچ نکال لی, اور نمک فری تھا البتہ, گھڑے میں رکھا رہتا تھا, اس کو گھسا اور کھا لیا, سل کے اوپر سے ہٹانے کی زحمت بھی نہ کی, اور اس کے بعد سے ہمارا کھانا ہو گیا. لیکن یقین مانیے اس میں اتنا علم تھا کہ جس کی حد نہیں. آپ مدرسے ناظم ابھی بھی ویسے ہی ہے, ایسا نہیں کوئی تھوڑا سا اسٹینڈرڈ بڑھا ہے. پنکھے تو میرے نکلنے کے بعد لگے ہیں, ہم لوگوں تو گرمی میں پنکھے بھی نہیں تھے, ہم لوگ صحن میں سویا کرتے تھے رات میں. جس وقت ہم نکلنے لگے ہیں پڑھ کے آخری ممتاز فعالی میں, تب جا کے تو پنکھے لگے ہیں, ورنہ پنکھا نہیں تھا, ہاتھی کا پنکھا ہم لوگوں کے لیے تھا. توجہ, اس طریقے سے ہم لوگوں نے, وہ بھی ہم لوگ آرام والوں میں شمار ہوتے تھے, آرام والوں میں. بہرحال تو جب اس میں پڑھتے تھے تو زیادہ آرام, زیادہ علم تھا. اور جب ایرانی انقلاب کے بعد سب کا پیٹ بھر گیا تو اب کیا حالت ہے بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد پر. تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آدمی مطمئن ہو جائے عبادت کر. یہ تو کل کا موضوع ہے نا, تسکین ہوگی. اس لیے کہ عزیزان محترم اور دوستداران عزیز, اسلام کا یہی ایک بہت مین پوائنٹ ہے کہ انسان علاوہ اللہ, رسول اور اہل بیت کی حکومت کے کسی حکومت کو دل سے قبول نہ کرے, یا ان کے نائب کی حکومت, یعنی دین کی حکومت کو. اسی لیے لوگ پتھر لے کے کیوں آئے تھے امام کو مارنے کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں پتھر کیوں مار رہے تھے, ان کو اس بات کی تسکین ہو رہی تھی کہ حکومت خوش ہو رہی ہے. ورنہ وہ امام سے اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا, نعوذ باللہ چور ہوتا, ڈاکو ہوتا, سب کو مارنے والا ہوتا, تو سب کے دل میں عداوت ہوتی. جس نے سب کو بانٹا ہو, جب سب جانتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا آدمی ہے جو کھڑا ہے, جس کو سب تیر مار رہے ہیں, دنیا کا سب سے کائنات کا اچھا آدمی ہے, یہ تو سب جانتے تھے. تو اس میں وہ دیہاتیوں کو اور ان کو پتھر لے کے آنے کے, پتھر پہنچے نہ پہنچے ایک پتھر پھینک دو. یہ جھولیوں سے کوفے اور شام سے پتھر کیوں لے کے آئے تھے؟ اس لیے نہیں کہ ان کا مقصد ہے کہ ہم امام کو مار دیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سوچتے نہ لگے تو بہتر ہے,
کچھ کا خیال آ سکتا ہے ایسا، لیکن صرف یہ تھا کہ حکومت خوش ہو جائے گی، ہمارا کریڈٹ بنتا جائے گا وہاں کے اوپر، کہ ہم حکومت کے حامیوں میں شمار ہوں گے. تو انسان کے لیے بڑی مشکل بات ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، محرم کے دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں. 15 دن گزر گئے، اس لیے کہ میں نے کہا نا، اور یہ اسی وقت، اسی لیے پھر جملہ کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا آج کے مجلس کا، اسی لیے میں نے کہا، اسی لیے ہم فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جذبات پاکیزہ بنیادوں پر رہے، کوئی غلط جذبات کے اندر ہمارے اثر نہ آنے پائے. بس کربلا کا میدان، ایک ایک مصیبت، کبھی زینب کی مصیبت بیان ہو رہی ہے، ام کلثوم کی مصیبت بیان ہو رہی ہے آپ کے سامنے، سکینہ کی مصیبتیں بیان ہو رہی ہیں، لٹا ہوا قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا قید خانے کی منزلوں کی طرف پہنچا. قید خانے کے اندر یہ قافلہ ہے. یعنی روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اہل بیت جہاں رہتے تھے وہاں بہت سے لوگ آ کے شام کو بچوں کے پاس آ کے دروازے زندان پر، وہ دروغہ زندان سے اجازت لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو دین اور حکمت کی باتیں ملتی تھی، اور پورا محلہ بدل جاتا تھا. لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے لوگ قید خانے میں آئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کردار سدھر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا کیریکٹر سدھر رہا ہے، ہمارے بچوں کے حالات سدھر رہے ہیں، یہ کیسے لوگ آئے قید خانے کے اندر. اس لیے کہ اہل بیت کے بچوں سے جو بات کرتا تھا وہاں بیٹھ کر تو ان کو تسکین ہوتی تھی، اور وہ علم اور تقوی اور قرآن کی باتیں بچوں کو. بس ایک فقرہ، وقت ہو چکا ہے، ایک جملہ، طویل مسائل نہیں، لیکن میں جملہ ایسا پڑھتا ہوں کہ آدمی یاد کر کے روئے. اسی لیے جب جناب سکینہ کی میت نکلی ہے تو بعض مقاصد یہ بھی لکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے محلے کے بچے آ گئے کہ اس بچی نے ہمیں بڑی تعلیم دی ہے، بڑی اچھی باتیں سکھائی ہے، بڑی نیک باتیں سکھائی. ان کے ماں باپ بھی ساتھ میں آئے تھے کہ اس بچی نے ہمارے گھر کا ماحول بدل دیا. ارے دروغہ زندان حکومت سے یہ کہہ دے کہ اس بچی کی میت ہمیں دے دے، ہم اس بچی کی میت کو اٹھائیں گے. عزیزان محترم، دوستداران عزیز، وفاداران مظلوم کربلا. اور اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے اللہ اکبر کہ کیا ہم ان کو کبھی کوئی کھانا دے سکتے ہیں. ایک عورت تھی کہ جس کا معمول یہ تھا کہ وہ شب جمعہ کھانا نظر کیا کرتی تھی. ایک شب جمعہ اس نے یہ کہا اپنے شوہر سے کہ میں ان قیدیوں کو جا کے کھانا دوں گی، یہ سب سے مظلوم معلوم ہوتے ہیں. اس نے دروغہ زندان سے آ کے کہا کہ آج شب جمعہ ہم انہیں کھانا دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جس کی جوتیوں کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہو، آج اس کی یہ نوبت آ گئی کہ اس کو لوگ صدقے کا کھانا دینے، نظر کا کھانا لے کے آ رہے ہیں. اس نے دروغہ زندان سے اجازت لی، اجازت لے کے ایک مرتبہ کھانا قیدیوں میں بھجوایا. جب لوگوں نے یہ دیکھا، جناب زینب نے دیکھا کیسا کھانا ہے، آج کھانے کا انداز بدلا ہے، ایسی تھوڑی اہل بیت کھا لیتے. اس عورت کو بلایا، اس نے کہا کہ نہیں یہ ہماری نظر کا کھانا ہے، آپ انکار نہ کیجئے. کہا نہیں پہلے بتاؤ کیسی نظر کا ہے. کہا آپ لے جاؤ، ہم اہل بیت کوئی صدقے کی چیز نہیں کھاتے. جیسے اہل بیت، اور جب واپس کرنا چاہا تو اس نے کہا آپ بدشگونی نہ کیجئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں یہ حسین کی نظر کرتی ہوں، میں نے بہت دن تک حسین کی خدمت کی ہے، بس یہ پنجتن کی آخری فضل حسین کی سلامتی کا کھانا ہے. جب جناب زینب نے کہا تو حسین کو کیسے جانتی ہے؟ کہا میں نے بہت دن خدمت کی ہے. تو کہا ان کی بہن زینب کو بھی جانتی ہے؟ اس نے کہا میں نے ان کی بھی خدمت کی ہے. کہا تو کیا اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، میں ملاقات کرا دوں. کہا آپ کیسی باتیں کرتی. کہا یہ قید خانہ اور کہا وہ شہزادیاں. ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے چہرے سے بال ہٹایا اور کہا کہ اپنی منت کو بڑھا دے، حسین کربلا میں مار دیے گئے تو زینب تیرے سامنے ہے، تو زینب سے ملاقات کر لے. الہی وسلم. اللہم لا تنزع منی صالح ما آتیتنی ابدا، اللہم لا تشمت بی عدو ولا حاسد ابدا، اللہم لا تردنی فی سوء استنقذتنی من ابدا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya اترا جو آسمان سے محضر بشور و شین، بیت الشرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین، فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین
مني وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا پیاسا رہے گا بوند نہ پانی کی پائے گا انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا اور بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بے ردا دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ زینب دیار شام میں بن جائے گی حسین حسین منی انا من الحسین حسین منی وانا الحسین بولی یہ سن کے فاطمہ زہرا دہائی ہے فرت علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے بابا خبر نے آپ نے کیسی سنائی ہے پاتا نہیں ہے میرا دل درد مند چین حسین منی وانا من الحسین حسین منی حسین محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول روح الامی پکارے کہ کہہ دیجئے رسول ایک قوم خلق ہوگی با انداز بوئے پھول کعبہ اب جو روئے گی کہہ کر حسین 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 منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین یاسین 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس فارس النفوس السلام علیکم المدفون بأرض طوس السلام علیکم مغس الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم مظہر الایمان السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على اللهم صل